ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب۔ اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرکین مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے، اصل میں اس کی صفات کمال، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ جو ہے محدود ہو گیا تھا، ورنہ اللہ کے منکر تو وہ نہیں تھے۔ ذالکم اللہ ربکم، دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے۔ تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا، تم نے اس کو جو ہے بہت ہی کمزور اور ضعیف سی کوئی شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات منوا لے گا۔ تم نے سمجھا جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے، اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو، ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں، یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب کو بخش دیے جائیں گے۔ یہ تم نے اپنے اوپر جو ہے قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کا وراء الورا ہونا، اس کا بکل شیء علیم ہونا، اس کا علی کل شیء قدیر ہونا، اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا، اس کا تم تصور نہیں کر پا رہے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب جو جس کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں۔ لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خالق کل شیء، وہ ہر شے کا بنانے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، بس اسی کی بندگی اور پرستش کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر شے کا کارساز وہی ہے، کوئی تمہارے لیے کارساز نہیں۔ لا تتخذوا من دونی وکیلا، میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا۔